ذہنی دباؤ کس کس طرح کی مشکلات پیدا کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا کیا ہوتا ہے جو لوگ ڈسکس کرتے ہیں اور کچھ ایسا بھی ہے جو لوگ ڈسکس نہیں کرتے عام طور پہ. تو ذہنی دباؤ سے بچا کیسے جائے؟ اسی طرح اگر آپس میں کانفلکٹ مینجمنٹ چاہیے ہو، جھگڑے ہی ہوتے رہتے ہیں گھر میں، ہر وقت کوئی نہ کوئی نکتہ چینی کرنا ایک دوسرے سے کوئی اختلافات ہوتے رہنا معمول ہے، تو پھر ان جھگڑوں سے بچا کیسے جائے؟ اور یہ جو شیم ہے جو کہ باندھ کے رکھ دیتی ہے، اس سے کیسے نکلا جائے؟ اور کیا کوئی ہیلدی شیم بھی ہوتی ہے، یا پھر یہ جو شیم ہے یہ ہمارے حق میں فیصلہ کرواتی ہے یا ہمارے خلاف چلتی رہتی ہے؟ یہ اور بہت سارے دوسرے موضوعات پر کریں گے بات. یہ ہے لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز. میں ہوں محسن نواز، میرے ساتھ ہیں جہاں رانا، اور ولنگ ویز کا ہے لاہور اسٹوڈیو. السلام علیکم. السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کا؟ آپ امید ہے خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، ہنستے مسکراتے. آپ کیسے ہیں محسن صاحب؟ بہترین جی، الحمدللہ، زبردست. ہنستے مسکراتے تو ہیں ماشاءاللہ آپ. وہ تو ہمارا ایک وہ کہتے ہیں کہ جو ہنسنا مسکرانا ہے، یہ اگر شروع میں آپ کو لگے کہ آپ کے کا یعنی من چاہا فیصلہ نہیں ہے تو آپ مسکرانے لگیں تو آپ کے من کے اندر اچھی فیلنگز پیدا ہونے لگتی ہیں. واہ، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. اور بڑے سے بڑا جو آپ مشکل کا ٹائم بھی ہے نا محسن صاحب، جی، اگر ہم مسکراتے مسکراتے گزریں تو گزر ہی جاتا ہے. اور مسکراتے ہوئے ہم جس چیز کے حوالے سے خاص طور پہ تاثر دے رہے ہوتے ہیں وہ یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے حالات کو، معاملات کو گریسفلی ایکسیپٹ کر رہے ہیں. مسکراہٹ دراصل حالات کو بہترین انداز سے ایکسیپٹ کرنے کا نام بھی ہے. جی جی جی، بالکل ایسے ہی ہے. اس شو پر آپ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اپنے سوالات کے ساتھ، اپنے خیالات کے ساتھ اور ان حالات کے ساتھ جن کو بدلنے کی صحیح جستجو کوشش آپ کر رہے ہیں پر ابھی تک پوری طرح کامیابی نہیں ملی، یا اگر کوئی کوشش کی تو اس کا نتیجہ ویسا نہیں تھا جیسا آپ نے چاہا تھا. اگر ہیں ایسے حالات، ہیں ایسے معاملات، تو کر دیجئے اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر تاکہ ہم آپ سے کریں اس بارے میں بات. واہ 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 محسن، آج تو آپ چھا چھو گئے ہیں. یہ بس جو شاعر لوگ ہوتے ہیں، میں تو شاعر نہیں ہوں لیکن جو شاعر لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں کہ ایک ایسا خیال جو کہ عام الفاظ میں تحت اللفظ کہا جائے اور اسی خیال کو اگر آپ ایک شعر کی لڑی میں پرو دیں، ہاں رائمنگ ہو جائے نا تو اس رائمنگ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس بات کے اندر ایک موسیقیت پیدا ہو جاتی ہے. جی جی بالکل بالکل، تھوڑا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. جی، اور یہ جو آپ نے اتنی خوبصورتی سے بتایا کہ خیالات، احساسات، جذبات کو ہم سے شیئر کریں، تو یہ کس نمبر پہ کریں گے؟ یہ جو واقعات وہ ہم سے شیئر کریں گے اس کے لیے نمبر ہے 0300-741-3639 0300-741-3639 نمبر پر آپ اپنا میسج کیجیے گا اور کچھ نہیں کرنا. ہم آپ کو خود کال کر لیں گے. آپ نے اپنے مسئلے کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کر دینا ہے، نام بتا دیجیے گا، ہم آپ کو کال کریں گے اور اس شو کا آپ بن جائیں گے حصہ بقدر جسہ. بقدر جسہ کا مطلب یہ کہ یعنی جتنی بات ہو، جتنا وزن ہے آپ کا. ویسے تو وہی مطلب ہے جو آپ سمجھیے، لیکن اگر بات میں بھی وزن ہونا تو یقین مانے کہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو مختلف جگہوں پہ بڑی ہی باوزن گفتگو کرتے، اور یعنی ان کے پاس جیسے اسٹیج پر کئی دفعہ بڑا لمیٹڈ سا ٹائم ہوتا ہے کسی کے پاس، لیکن اس کی بات میں اتنی جان ہوتی ہے کہ لوگ حاضرین اس کو اسٹیج سے اترنے نہیں دیتے. کیپٹیویٹنگ ہوتی ہے بہت زیادہ. یو آر ویری رائٹ محسن صاحب. ذہنی دباؤ ہم سب کی زندگی میں چھوٹی بڑی کسی بھی سچویشن پر ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے اور ہم اس کا سامنا کرتے رہتے ہیں. تازہ ترین تحقیقات کے مطابق ذہنی دباؤ ہماری باڈی کے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، ہماری زندگی کے حالات کو اس طرح سے بدل دیتا ہے کہ جس کے نتیجہ میں کینسر کی بیماری دنیا میں لوگوں میں پیدا ہونے کی ریشو زیادہ نظر آ رہی ہے. ذہنی دباؤ پر کام کر کے ہم کینسر یا اور جسمانی بہت ساری بیماریوں کو ظہور پذیر ہونے سے روک سکتے ہیں. کینسر براہ راست تو اس وجہ سے پیدا نہیں ہوتا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ذہنی دباؤ کے نتیجہ میں ہمارے جسم کے اندر جو مدافعتی نظام ہے، ہماری امیونٹی ہے، وہ ویک ہو جاتی ہے اور کئی طرح کے وائرسز ہمارے جسم کے اندر پھلنے پھولنے لگتے ہیں، جس کے نتیجہ میں ہمارے اندر چھوٹی چھوٹی بیماریاں، انفیکشنز، تکلیفیں جنم لیتی ہیں اور پروان چڑھتی ہیں. نمبر 2، اس سے ہارمونل
امبیلنس پیدا ہوتا ہے. جب ذہنی دباؤ کسی کو زیادہ رہے تو ہارمونز کا بیلنس ٹھیک نہیں رہتا. خاص طور پہ خواتین میں دیکھنے میں آتا ہے. ریسرچز یہ بتا رہی ہیں کہ ان کے اندر چھاتی کا کینسر, اووریز کا کینسر, یوٹرائن کینسر کی جو بڑی ریزنز ہیں ان میں سے ایک, جب ان کی لائفز کو اسٹڈی کیا گیا تو وہاں ذہنی دباؤ زیادہ نکلا. اور تیسری جو ایک بہت بڑی وجہ ہمیں نظر آتی ہے کہ ذہنی دباؤ کے نتیجہ میں زندگی کے حالات میں کیسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ جب کوئی اپنے حالات کو بہتر طریقے سے مینیج نہیں کر پاتا تو وہ راہ فرار اختیار کرتا ہے. وہ سگریٹ کا عادی ہو جاتا ہے, وہ الکوہلزم میں چلا جاتا ہے, وہ غیر ضروری اور ان بیلنسڈ ڈائٹ لینے لگتا ہے, اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, سو نیند بھی کم ہو جاتی ہے, اس کے تعلقات میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, جھگڑے ہونے لگتے ہیں اور بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے. یہ سارا کچھ مل ملا کے آپ کی زندگی پر اوور آل جو امپیکٹ ڈالتا ہے اس سے آپ کی جسمانی صحت, سماجی صحت اور ایون معاشی صحت بھی, یعنی جو آپ کا بزنس, کام, جاب, سب کچھ وہ بھی اس سے متاثر ہونے لگتا ہے. چنانچہ اصل جو وجہ ہے اس کے پیچھے وہ ذہنی دباؤ کو سمجھنا کہ میں ذہنی دباؤ میں ہوں اور اس ذہنی دباؤ کو پھر کیسے مینیج کرنا ہے اور اس کا انتظام کیسے کرنا ہے. ہم عام طور پہ لگ جاتے ہیں اس طرف کہ جو سچویشن جس وجہ سے ذہنی دباؤ ہمیں درپیش ہے اس سچویشن کو ٹھیک کیا جائے, جبکہ اگر اس سچویشن کو دیکھنے کی نظر بدل لی جائے, یعنی فریم آف مائنڈ چینج کرنے سے بعض اوقات آپ کی انرجیز کا لیول مختلف ہو جاتا ہے, آپ سچویشن کو مینیج کرنے, ڈیل کرنے کی بہت اچھی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. سب سے پہلے ذہنی صحت کا خیال رکھنا, اچھے کام, اسٹیبل قسم کے ایموشنل فیز میں آ جانا آپ کی کارکردگی کو 4 چاند لگا دے گا. چنانچہ ذہنی دباؤ ایک ایسا ایریا ہے جس پر کام کرنا آج کے دور میں ہر شخص کے لیے ضروری ہو گیا ہے. بہت خوبصورت بات چیت محسن صاحب. اٹ از ویری امپورٹنٹ. مطلب یہ کہتے تو ہم بہت سنتے ہیں کہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں, ذہنی تناؤ کا شکار ہیں, بلکہ اب تو میں ابھی کچھ دن پہلے میں دیکھ رہی تھی کہ پوری دنیا میں سے ایک جو ڈیٹا انہوں نے اکٹھا کیا سائنٹسٹ نے, تو انہوں نے کہا کہ جو ہارٹ ریٹ, جو ہمارا بہت زیادہ ہارٹ فیلئر کا جو ریشو بہت آ رہا ہے خاص طور پہ ینگ جنریشن کے اندر, اس کی جو مین وجہ ہے وہ ذہنی تناؤ, ذہنی دباؤ کا شکار ہے. تو یہ لفظ تو بہت استعمال ہوتا ہے لیکن اس کی مینجمنٹ پہ زیادہ بات نہیں کی جاتی ہے کہ جو سٹریس فیکٹر ہے کسی بھی فزیکل النس کے اندر, خواہ کینسر کی ریزن بن رہا ہے, خواہ وہ ہارٹ کی, خواہ ڈائبٹیز کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں, ایون جو آپ کی اعصابی تناؤ کا شکار افراد ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی یہ سٹریس فیکٹر ہی ہوتا ہے نا, ذہنی دباؤ, تناؤ, ہیڈ ایک جسے ہم سٹریس ہیڈ ایک بھی کہتے ہیں. اچھا, اب یہ سب چیزیں تو ہمیں سننے میں ملتی ہیں لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں اور ہم اسے کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ تو اگر ہم مینیجبلٹی پہ فوکس کرنا شروع کریں تو جیسے لاسٹ میں شو میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو تھوڑی سی 2-3 منٹ کی جو ایکسرسائزز نا محسن صاحب, جیسے ڈیپ بریدنگ ہے, ایبڈومینل بریدنگ ہے, ڈاکٹر صاحب نے بھی, ڈاکٹر صداقت علی نے پچھلے دنوں بڑی خوبصورت سی ڈفرینٹ شوز میں انہوں نے یہ بات کی کہ جو ایبڈومینل بریدنگ ہے جب آپ اس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کافی حد تک اس تناؤ سے نکل آتے ہیں جو آپ کی کسی بھی جسمانی عارضے کی وجہ بن سکتا ہے. یعنی ذہنی عارضے کی تو وجہ بنے گا ہی بنے گا وہ, لیکن جو جسمانی بیماریاں بھی اس کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں اس میں کافی حد تک کمی واقع ہوتی ہے جب آپ باقاعدہ اس پہ فوکس کرتے ہیں, ریزن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ریلیکس ہو کے 2 منٹ اپنے آپ کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اس تناؤ سے نکالنا ہے, اور اس کے اندر آپ ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں. اور ڈیپ بریدنگ کی ٹیکنیکس میں 2 بہت اہم اور بڑی عام ٹیکنیکس ہیں جس کے اندر آپ نے ایک تو ایبڈومینل بریدنگ ہے اور دوسری جس میں آپ سینے سے ہوا باہر نکالتے ہیں. ایبڈومینل میں آپ پیٹ میں ہوا بھرتے ہیں. دونوں کو جب آپ پریکٹس کریں گے, آپ یوٹیوب پہ جائیں, آرام سے دیکھیں کہ اچھا اس کا کیا آسان طریقہ ہے, اور اس کے علاوہ جب بیٹھ کے آپ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ بڑی حد تک اس ذہنی تناؤ سے نکل آتے ہیں. کیونکہ کبھی کبھی ایسے بھی ہم نے لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بہت ذہنی تناؤ کا شکار ہیں, تو محسن سے جب ہم انہیں کہتے ہیں نا کہ اچھا کیا وجہ ہے, تو ان کے پاس ایکچولی کوئی وجہ نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں اچھا وہ میرا خیال ہے کہ شاید نیند پوری نہیں ہوئی لیکن بہت تناؤ کا شکار ہوں میں, بہت دباؤ سا محسوس ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر عادت ہو گئی ہے اب آپ کو بلا وجہ سے بھی اپنے آپ کو اس تناؤ کا شکار رکھنے میں. یہ جو ساری اچھی باتیں ہم سنتے پڑھتے کرتے رہتے ہیں,
इनको अपना क्यों नहीं पाते? इसलिए कि हमारा जो दिमाग है अगर उसका बस चले तो वो हमें कभी तरक्की ना करने दे। हम अपने दिमाग को अगर स्टडी कर लें, जान लें, तो हमें समझ आएगा कि हमारा दिमाग तो आराम की तरफ माइल है। वो तो आपको डिस्कम्फर्ट से बचाना चाहता है, कभी भी वो ये नहीं चाहता कि आप किसी डिस्कम्फर्ट में जाएं। चुनाचे वो आपको बार बार यही मैसेज देता रहता है कि बस ठीक है। लेकिन हमेशा सिचुएशन को बदलने के लिए कुछ एफर्ट करनी पड़ती है, कुछ आपको जिद्दोजहद करनी पड़ती है, आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, आपको एक बिग ड्रीम जो है वो देखना पड़ता है। जब आप एक बड़ी सोच, बड़े ख्वाब के साथ अपनी ज़िंदगी को चैलेंज देते हैं तो यहाँ से आपकी कामयाबी की इब्तिदा हो जाती है। चुनाचे दिमाग पर न रहिएगा, दिमाग ने आपकी कोशिशों को मुंजमद कर देना है। आपने दिमाग को कंट्रोल करना है। अगर आपके दिमाग के कंट्रोल में आप आ गए तो आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। आपने अपने दिमाग को कंट्रोल करना है और उससे बेहतरीन काम लेना है और ये सीखना है। फिर देखिए क्या जादूगरी होती है जी। और जो अभी अच्छी मोहसिन साहब जो सबसे आपने वो जिसे कहते हैं ना कंक्लूड कर दिया आपने, वो ये था कि आपने कंफर्ट जोन से निकलना है। तो हमारे बहुत से मसाइल की वजह हमारा वो कंफर्ट जोन है जो हमें कुछ करने नहीं देता। जैसे वॉक करनी है तो उससे पहले आएगा चलो कल कर लेंगे, ठीक। और उसके बाद अगर हमने कोई डीप ब्रीदिंग करनी है तो डीप ब्रीदिंग से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। बेहतर है कि हम कोई लेट के टीवी पे कोई प्ले देख लें या मोबाइल पे रील्स देख लें। तो अब ये वाली जो चीज़ें हैं ना, हमें इनको थोड़ा हराना पड़ेगा और अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। डिसिप्लिन से वैसे याद आया कि डिसिप्लिन करना मोहसिन साहब ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है मेरा, और सबसे ज़्यादा आसान काम भी है। हाँ, अगर सीख लें, डिसिप्लिन करना सीख लें तो बहुत आसान, पसंद कर लें तो बहुत आसान। हाँ। और बोझ समझें और एक यानी कैद सी समझें, सजा समझें तो बहुत मुश्किल। डिसिप्लिन से ज़्यादा आसान कोई ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का ज़रिया नहीं है। कैसे कि डिसिप्लिन आपसे स्केड्यूल करवा लेगा। डिसिप्लिन के नतीजा में आप स्केड्यूल ड्रिवन हो जाएंगे। आपको पता होगा कि पूरे दिन की प्लानिंग क्या होगी, क्योंकि उससे आपकी प्रायोरिटाइजेशन और प्लानिंग, ये चीज़ आपके अंदर, ये स्किल जब डेवलप हो जाएगी तो कितना आसान है कि हमने अपने मंडे से संडे तक के पूरे वीक में अगर हमें पता हो कि हमने ट्यूसडे को किस तरह से गुजारना है, क्या क्या हमारे एजेंडा पर है और इस बारे में हमारी तैयारी कैसी है, तो हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। ये सब कुछ डिसिप्लिन से ही आ सकता है। लेकिन अगर हम इससे राह फरार इख्तियार करना चाहें, मफर चाहें, आज़ादी चाहें और हम बोझ समझें और हम ये समझें कि यार ये क्या मुसीबत है कि अब हम इस बारे में सोचने बैठे, मंगल आएगा तो देखा जाएगा। हाँ, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा की पॉलिसी पर रहने वाले लोग, फिर जब होता है ना तो देखा नहीं जाता। फिर उनकी आंखें ऐसे ही बंद होती हैं जैसे बिल्ली को देख के कबूतर की आंखें। अच्छा, ये है भी ना मोहसिन साहब कि जो होगा देखा जाएगा, मगर फिर जो हुआ ना वो देखा नहीं गया। वो देखा नहीं गया। आपने इतनी उम्दा बात कही है, जो होगा देखा जाएगा करने वाले, कहने वाले लोगों की ज़िंदगी में फिर जो होता है वो फिर उसे देख नहीं सकते। पर इस वक्त आप देखेंगे वो ब्रेक जो कि इस शो का बड़ा लाजमी जुज़्व है। सो रहिएगा इस ब्रेक में, साथ साथ अपने कमेंट ज़रूर पास कीजिएगा, मेरा मतलब है कि दीजिएगा, और अपने कमेंट में अपने सवाल भी हमें दीजिएगा और बताइएगा कि अज़ाइम कैसे हैं और इरादे कैसे हैं और कल के लिए ख़यालात कैसे हैं। वो जो हमारे और हमारे सरहद पार वाले मुल्क के दरमियान एक दूसरे को शिकस्त देने और बाजी जीत लेने के जज्बात से हम भरी हुई दोनों नेशंस हैं, जज्बाती कौम। तो हम ये चाहते हैं कि मैदान कोई भी हो हम उसे मार लें। तो कल जो क्रिकेट के मैदान में होने वाला है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, और अगर नतीजा आपकी पसंद का आएगा तो क्या होगा, और अगर नतीजा हुआ मुख्तलिफ तो आपके हाथों और ज़बान से क्या सबकी खैर है या नहीं। तो इस बारे में भी बातें करेंगे। ब्रेक, वापस पलट के आएंगे मोहसिन नवाज और जहां आरा राना विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से।
विलिंग वेज लाहौर स्टूडियो लाइव ट्रांसमिशन और मैं हूं मोहसिन नवाज। मैं हूँ जहारा। शो है लेट्स टॉक विद विलिंग वेज। एवरी सैटरडे आप इसे देखा करते हैं। हमारी लाइव ट्रांसमिशन हर रोज़ विलिंग वेज के तमाम सोशल मीडिया पर बराह रास्त नश्र होती है, हर शाम 7 बजे जब घड़ियां 7 बजाती हैं तो आपके दिल के तार भी बज उठते हैं, क्योंकि विलिंग वेज आपके लिए वो शोज़ लाता है जिनको सुनकर, सीख कर, समझ कर आप अपनी ज़िंदगी के मयारात को फिर बदल लेते हैं और बदल कर पहले से ज़्यादा अच्छा बना लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइंस पर एक बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त शख्सियत, खूबसूरत गुफ्तगू करने वाले मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सैयद ज़ैगम अब्बास शाह, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का बड़ा करम सर। तो बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ शो पर शामिल हो रहे हैं ज़ैगम अब्बास साहब, और आपकी जो काफ़ी आपके हवाले हैं आपकी शख्सियत के, जिनमें हम देखते भी रहते हैं कि सोशल मीडिया पर भी आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं और कोई ना कोई पॉजिटिव प्रोडक्टिव बात आप लोगों तक पहुंचाते और करते रहते हैं। सर मैं बेहद मशकूर हूँ, और सर इसमें आपका भी बहुत अमल दखल है, डॉक्टर सदाकत साहब की पुरकशिश और जिनसे सीखते हैं उस शख्सियत का भी बहुत असर है। और मैं लेक्चर्स भी सुनता रहता हूँ डॉक्टर साहब के, आता भी हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सर आप खुद जो है रोल मॉडल हैं, जिस तरह आपने अपनी लाइफ को गुजारा और गुजार रहे हैं, वो सर ये मेरा ख्याल है हर एक के लिए जो है एक सीख की चीज़ है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया ज़ैगम अब्बास साहब। आप मैंने देखा है कि जब भी मिलते हैं, बात करते हैं तो आप हौसला ज़रूर बढ़ाते हैं। ज़िंदगी में किसी को भी अगर अच्छे अल्फाज के साथ थोड़ा मोटिवेट किया जाए और इनकरेज किया जाए उसकी अच्छी कोशिशों पर, तो ये भी एक तरह से कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि अच्छा काम करने की कोशिश करने में जो लोग लगे होते हैं उनका साथ देना और उनको इनकरेज करना। इवन मैंने तो देखा है कि बाज़-औक़ात किसी अच्छी पोस्ट का शेयर कर देना भी एक बहुत ही अच्छी बुनियाद फराहम करता है आगे बहुत सारे लोगों की सोच बदलने में। जी बेशक सर, ऐसे ही है। और वो जिसने वो पोस्ट शेयर की होती है उसकी भी इंकरेजमेंट होती है, और वो ट्राई करता है कि नेक्स्ट टाइम जो उसने बात की है उससे बेहतर बात करे। तो मेरा ख्याल है कि किसी की भी जो अच्छी खूबी होती है उसको उजागर करना चाहिए। तो आप इस वक्त क्या ख़यालात उजागर करना चाहेंगे हमारे नाजरीन सामीन इस वक्त जो मुतवज्जे हैं आपकी बात की तरफ, उनके लिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जो हूँ, क्योंकि विलिंग वेज जो है उसका जो एक स्लोगन है कि विलिंग वेज जो लाइफ चेंजिंग है, मेकिंग मिरेकल, मैं यही कहना चाहूँगा जी हाँ, कि जहाँ पे मिरेकल्स जो है होते हैं। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि इंसान जब नाउम्मीद होता है तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो बेहतर से बेहतर आहिस्ता आहिस्ता हो जाए, और जो उससे नीचे हैं उनसे बेहतर होने की कोशिश करे। जिस तरह डॉक्टर सदाकत साहब कहते हैं योर फ्रेंड्स शुड बी बेटर देन यू, और एक रिवायात में है, इस्लामिक टच भी अगर थोड़ा सा दूं क्योंकि आपको पता है हम सब मुस्लिम हैं, तो कि अपने दोस्तों की हमें चुनाव में जो है वो बेहद मुहतात होना चाहिए, क्योंकि दरअसल हम अपने जनाजे की पहली सफ जो है वो बना रहे होते हैं। तो हमारी सर यही गलती होती है मेरे ख्याल में कि हम खास तौर पे जो यंग होते हैं टीन में या दूसरे, ये हम दोस्तों के चुनाव में जो है वो मुहतात नहीं होते और उसी वजह से गलत रविश पे पड़ जाते हैं। तो हमारी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि दोस्तों की सिलेक्शन में अच्छे हों और जो है फैमिली ओरिएंटेड हों, और मेरा तो ख्याल सर यही है। ज़ैगम, ये जो दोस्त आपने कहा जो गलत रविश पर डाल देने वाला है, वो फिर दोस्त तो ना हुआ? जी सर, बेशक वो दोस्त ना हुआ, बस वो मेरे मुंह से निकल गया। हाँ, नहीं दोस्त तो है ही वो जी, जो आप में पॉजिटिव चेंज लाए। असल तो दोस्ती का मेयार ही ये है कि जो आपको एक अच्छी राह के ऊपर गामजन करे। नहीं, वो आपकी बात इस लिहाज से समझना बड़ा आसान है कि हम एक्चुअली कहते तो उन्हें दोस्त ही हैं सारे, यानी दोस्त ही समझकर उनको ज़िंदगी में शामिल किए होते हैं, लेकिन असल में वो हवारी होते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो आपकी अच्छी आदतों को परवान चढ़ाने में साथी नहीं होते, बल्कि वो आप पर अपना साया जो डाल रहे होते हैं उसके नतीजे में आपको भी वो अपने जैसा
بنانا چاہتے ہیں. اس میں ان کی بدنیتی نہیں ہوتی, شاید ان کی سمجھ ہی اتنی ہوتی ہے, ان کو وہ لیبل ہو چکے ہوتے ہیں, وہ ایسی غلط کاریوں میں پڑ چکے ہوتے ہیں کہ جس سے نکلنا ان کے بس میں نہیں ہوتا, اور وہ پھر چاہتے ہیں کہ ہم جو ڈوبیں گے صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے, تو وہ اپنے جیسا پھر کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ اگر تو کسی کو مدد دے سکیں, شعور دے سکیں, اویئرنیس, تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس کے سانچے میں ڈھل جائیں گے تو پھر آپ بھی اسی جیسے ہو جائیں گے. سر بے شک آپ نے بالکل صحیح کہا, اور سر وہ ہے نا, کسی نے کہا ہے کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے. تو یہ جو حواری ہوتے ہیں یہ نادان ہوتے ہیں, یہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ان کے بیٹھک میں بیٹھتے ہیں ان کو اپنا رنگ جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. جس طرح اگر کوئی اسموکنگ کرتا ہے, اگر آپ اس کے پاس بیٹھیں گے نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی نہ کبھی آپ بھی اسموکنگ کی دلدل میں پڑ جائیں گے. آپ ایسے ہوں جو اسموکنگ کے خلاف ہوں, اسموکنگ روکتے ہوں, بہت ہی ریلیجیس ہوں, لیکن آہستہ آہستہ اسی طرح جو معاشرے میں ڈرگز بھی پھیل رہی ہیں, ڈرگز کی طرف بھی لوگ اسی طرح آ رہے ہیں, حواریوں کے آتے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ اس طرف. تو یہ انسان کو بڑا سلیکٹڈ ہونا چاہیے, بہت سوچ سمجھ کر, اور ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے ریلیجن کے ساتھ بھی انکلائنڈ رہے. اور میں کہوں گا کہ خاص طور پر جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں اس کے لیے میں نے بہت سے ادارے جو ہیں دیکھے ہیں, اور بہت سے میرے جاننے والے ہیں جو اداروں کے ہیڈز ہیں, لیکن سر ولنگ ویز جیسا میں نے کوئی ادارہ نہیں دیکھا, اور یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے. کیونکہ جب بھی مجھے بھی ایون کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہو, جس طرح اگر بچوں کی اپ برنگنگ میں کوئی مسئلہ ہو, کوئی فیملی کا ایشو ہو, کوئی بائی پولر ڈس آرڈر سے ریلیٹڈ ایشو ہو, کیونکہ مجھے بائی پولر ڈس آرڈر ہے انفارچونیٹلی, تو اس کی مینجمنٹ کے لیے میں جب بھی ولنگ ویز آیا ہوں انہوں نے مجھے ہیلپ دی ہے, اور ایک بہت جو ہے تازگی کا احساس ہوتا ہے. اور خاص طور پر آپ مس شمائلہ, ندیم نور صاحب, ڈاکٹر صداقت, کس کا نام لیں, جس کا بھی نام لیں, وہ اپنے اندر ایک نئی دنیا ہے ان کے اندر. جہاں آرا کا بھی نام لیں. جی مس جہاں جی, وہ تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت ایکٹیو ہوتی ہیں, اور جیسی ان کی پوسٹ ہوتی ہیں جو انسان مایوس ہوتا ہے وہ بھی ان کی پوسٹ دیکھ کے جو ہے ایک امید کی کرن آ جاتی ہے ان کی پوسٹ دیکھ کے, کیونکہ وہ بس اب دعا کریں کہ ڈاکٹر صاحب نہ یہ شو دیکھ رہے ہوں. وہ میں بھی کل ان کی پوسٹ دیکھ کے میرے بھی اندر بہت یعنی ایک امید, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے محسن صاحب کہ آپ کس اسٹیٹ آف مائنڈ سے لکھ رہے ہوتے ہیں اور پڑھنے والا کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں جا رہا ایسا ہی نا, تو آپ لوگوں کو آزماتی رہتی ہیں. میں آزماتی رہتی ہوں. تو اچھا زیغم صاحب نے جو ابھی ایک بات کی چھوٹی سی, اگر مجھے اجازت دیں زیغم صاحب, تو آپ نے بڑی خوبصورت بات چیت کی, اور ایسے تھا جیسے آپ موتی پر ہو رہے ہیں نا, مگر اس میں بڑے دھیان سے سن رہی تھی, تو بات کے دوران ایک آپ نے لفظ بولا, انفارچونیٹلی مجھے بائی پولر ڈس آرڈر ہے. ٹھیک, تو ایسا خیال کیوں آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ دس از ویری انفارچونیٹ فار یو, جبکہ آپ نے مینجمنٹ کی بات کی, جبکہ آپ نے بتایا کہ یو آر اٹیچڈ وتھ سچ اے ونڈرفل پیپل, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب نہ صرف آپ اپنی بیماری بلکہ اپنے بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ اور باقی معاملات میں بھی اپنی رائے کا اظہار کھل کے کرتے ہیں. آپ مجھے پتہ ہے یو آر ویری کمپیٹنٹ, آپ نے اپنی شاعری بہت ساری چیزیں اکثر آپ کے گروپس میں بات چیت بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ سوچ ابھی تک پھر کیوں نہیں بدل پائے آپ کہ اٹ از ویری انفارچونیٹ ٹو ہیونگ اینی سائیکولوجیکل ایشو؟ میڈم دیکھیں, اب اس میں میرا کوئی عمل دخل تو نہیں تھا نا اس سائیکولوجیکل ایشو پہ, اور کیونکہ اس سائیکولوجیکل ایشو کی وجہ سے جو پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں یا پڑی ہیں, تو ان میزریز کو جب میں یاد کرتا ہوں, جس طرح ولنگ ویز کہتا ہے کہ اپنا انٹرونشن ڈیٹا پڑھنا چاہیے, تو جو پرابلمز اس بائی پولر ڈس آرڈر کی وجہ سے مجھے یا میری فیملی کو فیس کرنا پڑی ہیں, تو دس از ون آف دا ریزن کہ میں کہتا ہوں کہ آئی ایم انفارچونیٹ ٹو ہیو دیٹ واز سو انفارچونیٹ, ایکچولی دیٹ واز سو انفارچونیٹ اننوئنگلی جو آپ نے فیس کیا, بٹ دس از ریئلی ویری فارچونیٹ کہ یو آر ناؤ ان آرڈر اینڈ یو آر انجوائنگ یور لائف. یہ ایسا نہیں ہے کیا؟ جی میڈم, الحمدللہ I am enjoying my life and day by day I am recovering from this illness and by the help of medications as well as the counseling جو میں اکثر آتا ہوں اور گروپس میں فیض یاب ہوتا ہوں, اسپیشلی ڈاکٹر صداقت صاحب کے گروپ سے جو ہے, تو میں تو کہوں گا کہ انسان کو یہی کرنا چاہیے کہ اپنی بیماری کو بھی سمجھے, کوئی بھی النس ہو, چاہے شوگر ہو, بلڈ پریشر ہو, زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں پڑھے,
اور پریکاشنز پہ عمل کرے. کوئی بھی بیماری ہو آہستہ آہستہ انسان اوورکم کر لیتا ہے یا اس کے ساتھ بہتر طور پہ جینا جو ہے وہ سیکھ لیتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ انفارچونیٹ وہ ہے جس کے لیے ادراک نہیں، شعور نہیں، اور وہ فارچونیٹ ہے کہ جس میں کہ آپ نے پہچان لیا کہ آپ کے ساتھ یہ، کیونکہ جیسے ہی آپ نے پہچانا تو آپ نے مسئلے کے حل کے لیے جد و جہد کرنا شروع کر دی. مثال کے طور پہ ابھی ہم جب سید بیگم عباس شاہ سے بات کر رہے تھے تو میں نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے یا نہیں، میرے سوالات میں سے یہ سوال نہیں تھا. لیکن انہوں نے اپنی لائف کی مینجمنٹ کی اس جرنی میں یہ زبردست منزل پا رکھی ہے کہ انہوں نے خود سے اس بارے میں بات کرنا شروع کی. اچھا، یہ ہے فارچونیٹ. اور یہ جو فارچونیٹلی ہی کسی کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ اپنے، کیونکہ جس کو یہ نصیب ہوا کہ وہ اپنے مسئلے کو پہچان پایا، ایکچولی وہ اس مسئلے کو حل کرنے کی جد و جہد میں سرگرداں ہو گیا. ہاں، دس از دا بیسک پوائنٹ کہ ابھی یہ جو اتنا آپ شیئر کر پا رہے ہیں، ایون کہ اتنا ہی بتانا کہ یہ میرا ڈائگنوسس ہے، اٹس ناٹ ایزی، مگر یہ جو جرنی یہاں تک پہنچنے کے لیے دس از ریئلی اٹس ویری فارچونیٹ ایکچولی. تو ہم، میرا خیال ہے کہ اب آپ کی خوش قسمتی پہ بات چیت کریں گے جب دوبارہ کال میں آپ کو شامل کریں گے. ہماری بڑی خوش قسمتی ہے بیگم عباس صاحب کہ آپ نے اتنی خوبصورت باتیں کر کے، میرا خیال ہے یہ جو باتیں آپ کی سن کے بہت ممکن ہے کہ کسی اور کے اندر یہ حوصلہ ہمت پیدا ہو جائے کہ میں بھی اپنے مسئلے کی بات کروں، وہ جو مسئلہ دبائے بیٹھے ہیں. جی سر، آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل کہ آپ نے مجھے یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا اور آپ نے جو ہے مجھے موقع دیا کہ میں کچھ کہہ سکوں. سر، میں صرف ایک شعر جو ہے پڑھنا چاہوں گا جو کسی شاعر کا ہے. وہ کہتا ہے کہ اپنی ہی ذات کا انسان کو عرفان نہیں، خاک پھر خاک تھی اوقات سے آگے نہ بڑھی. کہ انسان کو اپنی ہی ذات کا عرفان ہی نہیں ہے. اگر ہمیں عرفان ہو جائے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، جس طرح کسی نے کہا اف یو کین تھنک آف اٹ یو کین ڈو اٹ، تو انسان بس سوچ لے، ٹھان لے، پلاننگ کرے اور انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. تو میں آپ نے اتنے کسی شاعر کے خیالات کو پیش کیا، تو میں بھی چاہوں گا کہ ایک شاعر کے خیالات آپ کے سامنے پیش کروں. آپ نے اور جہاں آرا نے شاعر کا نام بتانا ہے. جی ٹھیک ہے سر، کوشش کریں گے. ابھی یہ ایک چیلنج ہے میری طرف سے، یا آپ یا جہاں آرا دونوں میں سے کوئی اس شاعر کا نام ضرور بتائیں گے جن کا شعر میں پڑھنے لگا ہوں، اور شعر اسی مفہوم کا ہے جس کی بات آپ نے کی ہے. شعر عرض کیا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. واہ واہ واہ، یہ تو خود ہی علامہ اقبال کا جو خود ہی دونوں نے جواب بالکل صحیح دیا، بس اس میں جب انہوں نے غالباً کہا تو اس سے غالب کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے لیکن ہے یہ علامہ اقبال کا. تو خود ہی پہ انہوں نے ہی بہت شکریہ بیگم عباس صاحب کا، شرکت کی، اچھے خیالات سانجھے کیے اور موٹیویٹ کیا تمام ناظرین کو. بڑی مہربانی، خوش رہیے. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اچھا، یہ ایگزیکٹ محسن صاحب وہی بات جو ہم شو سے پہلے آپس میں کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں پہ ہم اس وجہ سے بھی اپنے مسائل کو ڈسکس نہیں کر پاتے کہ ہم کہیں نہ کہیں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہماری ہی بدقسمتی ہے، تو ہم کیوں اس پہ بات کریں. اور اسی بدقسمتی میں ہم نے بیماریوں کو بھی شامل کر لیا ہے. یعنی ایک تو یہ ہے نا، جاتے جاتے آپ کا پیر مڑا اور جوتا ٹوٹ گیا تو آپ نے کہا ہو ویری انفارچونیٹ، مگر ایک یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلا کہ یہ ہے آپ کا ڈائگنوسس اور یہ ہو گیا. اب آپ کے ساتھ یہ ہے آپ کی جسمانی صحت، تنون شوگر ہو گئی ہے. اب اس میں لوگ کہتے ہیں یہ تو بدقسمتی ہے، اب اس پہ میں کیا ہی بات کروں، بس اب یہ تو تباہی ہے میری. اور یہ سوچ جو ہے یہ بیسیکلی آپ سمجھیں کہ آپ کے علاج میں، آپ کی بہتری میں، اپنے آپ کو، آپ کی خوشیوں کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی قسمت اچھی نہیں ہے، اور وہ ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا. لیکن ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا نہیں ہے. جب آپ کا تصور اپنے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ میری قسمت اچھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے بھلا؟ پھر ان ستاروں کو آپ خود ہی تو شکل دے رہے ہیں کہ آپ کی قسمت اچھی نہیں ہے. جو آپ سوچتے ہیں، میں نے ایک کتاب پڑھی پچھلے دنوں، من کی دنیا، جو کہ میری بڑی پسندیدہ کتابوں میں سے ہے. اور یہ کتاب میں زندگی کے کئی ادوار میں مختلف حوالوں سے، یعنی ہم زندگی میں چونکہ شعور
حاصل کرنے کی ایک جرنی میں ہے. تو اس میں میں نے پچھلے تقریباً سمجھ لیجئے کہ 30-35 سالوں میں میں نے اس کتاب کو 4-5 دفعہ پڑھا اور 5-10 سال کے فرق سے پڑھا. اچھا, ہر دفعہ مجھے اس سے نئی ایک روشنی ملی کیونکہ سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے. یہ کتاب اس زمانے کی ہے جب چیٹ جی پی ٹی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یہ سب چیزیں نہیں تھیں, لیکن اس کو پڑھ کے من کی دنیا اچھا ڈاکٹر غلام جیلانی برگ کی. اچھا, خیال کی طاقت کا بھی آپ کو پتہ چلتا ہے, لفظ کی طاقت کیا ہے, آپ کے ارادے اور سوچ کے اندر ایسی پاور ہے, آپ کی ایموشنل انرجی ہے اور یہ جو وائبریشن ہے یہ کس طرح سے فضا میں, ماحول میں, دوسرے انسان میں, سراؤنڈنگ میں تبدیلیاں پیدا کر دیتی ہے, اور زمین تا آسماں اس کا کس طرح سے اس کے اندر ایک پاور ہے, اور جو پاور آپ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس سے لے کے آپ کے ساتھ ہونے کے تمام پہلوؤں پر اثر انداز ہوتی ہے. جی جی جی, یعنی کوئی لفظ ہے نا, میں نے ابھی خاموشی اختیار کی لمحے بھر کو, تو اس خاموشی نے کے بھی کوئی معنی تھے, اور یہ جو میں نے انورٹڈ کامز میں اور بولا اس کی بھی اپنی وائبریشن ہے. تو لفظ کی اپنی جو ایک طاقت ہے وہ میں نے اس کتاب سے سیکھی. تو لفظ کے اندر بڑی زبردست اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک ایسی پاور رکھی ہے. آپ دیکھیں کہ انہی لفظوں کے ذریعے وہ اپنی مخلوق سے مخاطب ہوا, انہی لفظوں کے ذریعے ہم اس سے مخاطب ہوتے ہیں. تو دنیا میں لفظ کی طاقت کو جو پہچان گیا, خیال کی طاقت کو جو جان گیا, وہ دراصل اپنے حالات کو بدل کر اپنے حق میں کر لینے کو پا گیا. باتیں آپ سے اور بھی چلیں گی, ابھی وقت ہے اور ابھی آپ کے پاس بھی وقت ہے. کامنٹ لکھیے گا, کال پر آئیے گا, میسج کیجیے گا, رابطے کے سب دروازے آپ کے لیے واہ ہیں. لیکن وقت ہو چلا ایک بریک کا. واپس آ چکے ہیں ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے, جہاں رانا اور محسن نواز ایک دوسرے کا نام پروموٹ کرتے رہنا چاہیے. تو یہ شو ہے لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز. باتیں ہماری یاد رہیں, پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا, کہہ تو کسوں کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا. واہ. تو باتیں جو ہم کرتے ہیں, باتیں جو آپ کرتے ہیں, ان باتوں کی ہماری زندگی پر کیا اثرات ہیں, یہ جان لینے کے بعد جس پر یہ راز آشکار ہو گیا کہ ان باتوں, ان لفظوں, ان خیالات کا آپ کی زندگی پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے, وہ اس بارے میں بہت محتاط ہو گیا. میں نے یہ بھی ایک دانشور سے سنا, کہنے لگے کہ جب زندگی کے راز افشاں ہونے لگے, جب یہ ادراک اور شعور ملنے لگا کہ زندگی کتنی گہرائی اور گہرائی رکھتی ہے اپنے اندر, تو آہستہ آہستہ چپ لگنے لگی. اب وہ کلام کرتے ہوئے جو بہت یعنی ان سب باتوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, وہ اتنا سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں اور اتنا ناپ تول کر ایک ایک لفظ کو ادا کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت سامع پر بھی ہے اور جو بول رہا ہے اس پر بھی. تو جہاں آپ کی اجازت ہو سر ضرور. آپ نے میری اجازت سے شیم ہیلنگ پر بات بھی کرنی ہے. میں ایگزیکٹلی اب یہی کہنے لگی تھی کہ اگر میں اجازت نہ دوں تو جو اس ٹائم آن کال, لیکن چونکہ آپ نے سپوز اگر کوئی آگے سے یہ کہہ دے کہ نہیں میری اجازت نہیں ہے, ویسے برا پتہ نہیں, لیٹس سپوز کیوں, ابھی آپ نے کہا نہیں. ہاں میں نے تو کہہ دیا نا, میں نے تو پتہ کیسے کہا کہ اگر میں نہ کہوں تو کیا ہوگا, مگر پھر بھی آپ نے کہنا نہیں ایسا, اب آئندہ میں آپ سے نہیں لوں گا اجازت, مگر آج تو میں کال پہ بات کروں. انسان کے ساتھ یہ ہے نا, انسان ایکچولی مختلف کرنا چاہتا ہے. جی جی جی, ہے نا. ہاں بالکل. کل جیسے ڈاکٹر صاحب اسٹیج پہ اسٹیک ہولڈر میں بات کر رہے تھے کہ اگر میں یہ کہوں کہ بہت معذرت میں تھوڑا لیٹ ہو گیا, تو آگے سے جو بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے سر کوئی بات نہیں. لیکن کیا ہی ہو کہ اگر وہ یہ کہے کہ نہیں آپ کو خیال رکھنا چاہیے تھا, آئندہ آپ نے یہ نہیں کرنا, تو وہ پیراڈائم ہی نہیں ہمارا اسٹیبلشڈ ہوا ہوا. تو ہم کرٹسی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور ہم اس کو پھر مطلب فوراً سے ہی ریسیپروکیٹ کرتے ہیں ہم, اسی لیے تو پھر اصلاح نہیں ہو پاتی. ہاں بالکل. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائنز پر اس وقت شامل ہو رہی ہیں موش عبدالحق صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں محسن صاحب؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک, آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. اور میں جہارا. السلام علیکم, کیسی ہیں میڈم آپ؟ الحمدللہ ہم ویل, آپ کیسی ہیں؟
اللہ کا شکر الحمدللہ. بھی آپ لوگوں نے بڑی پیاری بات کی, تو جو جس کورٹسی کی آپ لوگ بات کر رہے تھے تو میں دل میں سوچ رہی تھی کیا یہ انیبلنگ نہ ہوئی؟ سوری, کیا یہ انیبلنگ ہوئی آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ ہاں, وہ کورٹسی جس میں ہم جواب دے دیتے ہیں کہ میں معذرت ہے لیٹ ہو گئی, اور اگر سامنے والا یہ کہے کہ مطلب کوئی بات نہیں خیر ہے, تو کیا یہ انیبلنگ نہیں ہو جائے گی؟ انیبلنگ تو وہ ہوا نا کہ جس میں آپ نے کسی کے حصے کا کام کر کے اس کو نتائج سے بچا لیا. یعنی اس الفاظ میں جب کسی نے کہا سوری تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں, تو آپ نے اس کے اندر ایکچولی ریئلائزیشن پیدا نہیں ہونے دی. لیکن اگر آپ اس موقع پہ کہتے کہ انہوں نے کہا سوری, تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن آپ نے آئندہ اس بات کا خیال رکھنا ہے. یہ تو آپ کی پریکٹس سے پتہ چلے گا کہ اس سوری کو آپ دل سے کوئی عملی طور پہ کوشش کے ساتھ جوڑتے ہیں یا یہ زبانی کلامی ہے. تو آپ نے فوراً ہی ایک انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ کر دیا. اچھا, انیبلنگ یہ بھی ہے اگر اس میں ایک روٹین سیٹ ہو جائے, یعنی اگر آپ بہت عرصے بعد مل رہے ہیں اور آپ لیٹ ہو کے کہتے ہیں بڑی معذرت ڈیو ٹو ٹریفک میں تھوڑا لیٹ ہوا, تو آپ کہتے ہیں دیٹس اوکے پلیز ہیو اے سیٹ. لیکن اگلی میٹنگ میں بھی یہ ہے کہ بڑی معذرت میں آج پھر ہو گیا, تو آپ کہتے ہیں دیٹس اوکے, تو پھر دیٹس اوکے نہیں ہونا چاہیے. وہ ہے پھر انیبلنگ. آپ نے اسے یہ میسج دے دیا نا کہ آپ اس کی سوری یا معذرت کو قبول کر لیتے ہیں, چنانچہ وہ اسی ڈگر پر رہے گا. لیکن جب اسے یہ پتا ہوگا کہ آپ نے اس کی معذرت کو اس کے عمل کے ساتھ جوڑ دیا ہے, تو پھر آپ اسے پتا ہوگا کہ اب گنجائش نشتہ. بالکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں. میں بلکہ آج ایک بات بہت سوچ رہی تھی, میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی مجھے کہیں پہ بات کرنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے یا تو سر میں درد شروع ہو جایا کرتا تھا یا پھر کچھ گلا سا بند ہو جاتا تھا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عام طور پہ زیوم کیا جاتا ہے, جب میری والدہ جب بھی میرے سامنے ہوتی تھی تو وہ مجھے ہمیشہ یہی کہہ دیا کرتی ہیں کہ تمہیں شاید نظر لگ گئی ہے. تو اب تک کیا خیال ہے کہ ایسی صورتحال میں کیا مجھے نظر بھی لگی ہوتی ہے؟ ہاں, نظر بھی لگی ہوتی ہے. اپنی میں آپ کو یہی بتاؤں کہ میں نے جو چیز سمجھی نا وہ یہ تھی کہ میں اپنی باڈی کی کیوز کو نہیں سمجھ پا رہی تھی. میں آپ سے یہ چیز شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ میں جب ہم اپنی باڈی کی کیوز اور اپنے ہی نہیں بنتے, ابھی آپ نے کہا کہ میرا نہیں بنتا, نہیں تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. ہاں, اپنا تو بن. تو میں اکثر یہی سوچتی ہوں کہ کیا میں اپنی سرگوشیوں کے ساتھ خود بیٹھ سکتی ہوں؟ واہ. کیا دوسروں کے ساتھ تعلق بنانے سے پہلے میں اپنے آپ کو اپنی سوچوں کو برداشت کر سکتی ہوں؟ تو در حقیقت جو اچانک سے سر میں درد اور یہ سب کچھ تھا, میں نے یہ سوچا, مجھے جو سمجھ آئی وہ یہ تھی اپنے ساتھ بیٹھ کر اور اپنے آپ کو انالائز کر کے جو تشخیص میں نے خود ہی کر لی, وہ یہ تھی کہ شاید مجھے انزائٹی ہو جایا کرتی ہے. آپ نے اتنا نتیجے میں جی میں نتیجے میں ایسے اثرات ہوتے ہیں. بالکل, یہ بھی ایک فیکٹر ہے. آپ نے بھی بڑی اہم بات کہی کہ یہ جو سرگوشیاں, ہماری سرگوشیاں, کیونکہ ہمارے ساتھ ہماری سرگوشیاں چلتی رہتی ہیں, اور سرگوشیوں کا جو کلام ہے وہ کیسا ہے آپ کے ساتھ, یہ کافی زیادہ ہمارے حال اور ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرتا ہے. میں اپنے ساتھ مکالمہ کیسا کرتا ہوں, اور وہ مکالمہ جو دوسرے نہیں سن رہے ہوتے, اس مکالمے کی بات, کیونکہ ہم وقت دو طرح کے ڈائلاگ سے گزر رہے ہوتے ہیں. ایک دوسروں سے ہم بول رہے ہوتے ہیں, ایک ہمارے اندر مکالمہ چل رہا ہوتا ہے. تو اندر کا مکالمہ ہماری زندگی کے بنانے یا بگاڑنے پر اس کا جو عمل دخل ہے وہ زیادہ ہے. ہم بنتے وہ ہیں جو ہمارا اندر کا مکالمہ ہوتا ہے محسن صاحب. جی مطلب ہم وہی بن کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں, اور ہم بنتے وہ ہیں جو ہم بول رہے ہوتے ہیں. واہ کیا بات ہے. آج کا شو میں گھر جا کے دوبارہ جی شاید ہم اپنی سرگوشیوں کی چیخوں کو جب خاموش کر دیتے ہیں نا, تو آس پاس کے حالات کے مطابق جو آسانی محسوس ہوتی ہے ہم وہ بن جاتے ہیں. ہاں, لیکن اگر ہم ذرا غور سے دیکھیں اپنے آپ کو, تو جو ہماری علتیں ہیں وہ شاید اس کی بنیاد وہی خاموش چیخیں ہیں. اگر ہم اپنی سن لیا کریں تو شاید ہماری عادتیں بہتر ہو جائیں اور علتوں سے شاید ہم نجات پا جائیں. بالکل صحیح, آپ نے بہت ہی زبردست بات کہی.
اور کتنی گہری بات آپ نے کہی کہ ہم اگر اسے سن لیں تو ہم شاید نجات پا جائیں. تو مجھے آپ کی بات سے اور چیخوں کے لفظ سے نا بے آواز چیخیں ڈاکٹر صداقت علی کی لکھی کتاب بھی یاد آ بہت گئی. خوبصورت کتاب. جی بالکل بالکل اسی سے ہی میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کیونکہ میں ڈاکٹر صداقت علی صاحب کو اپنا پہلا مینٹور جو ہے اپنی زندگی کا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میری ایک شخصیت ان سے ملنے سے پہلے ہے اور ایک شخصیت وہ ہے جو ان سے ملنے کے بعد، اور روز آپ لوگوں کے اسٹیک ہولڈر کو سننا اور آپ لوگوں کے پروگرامس کو سننے سے جو ہے وہ جو ایک شخصیت ہے وہ مختلف ہے. تو یہ فیض میں کہوں گی کہ ولنگ گیٹ سے ہی پایا ہے الحمدللہ. اللہ کرے کہ ہم اپنی سنتے رہیں اور اپنی سمجھتے رہیں. آپ یہ بتائیے کہ خواجہ عبدالحق صاحب کیسے ہیں؟ آج آپ نے آج تو میرا دن تھا. میں نے دانستہ طور پہ اس لیے ان سے پوچھا کیونکہ خواجہ صاحب ہمارے کسی بھی فورم پر نا یعنی یہ شو ہو یا کوئی بھی سیشن ہو، کوئی ٹی وی پروگرام ہو، کوئی سوشل میڈیا پوسٹ ہو، خواجہ عبدالحق کا نام وہاں ضرور چمکتا ہوا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے محسن صاحب، لیکن ان کے لیے ہم علیحدہ کال کر سکتے ہیں. نہیں، لیکن میں نے یہ ایکچولی جو خواجہ صاحب کا ذکر کیا وہ اس لیے کیا کہ میں نے جب مہوش صاحبہ کو شو پر شامل کرنے کی بات کی تو ان کے بھی ذہن میں یہ تھا کہ خواجہ صاحب کے بارے میں باتیں ہوں گی. میں نے کہا نہیں، آج آپ کا دن ہے. تو آپ ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر جتنا زبردست آپ کام کر رہی ہیں، آپ کی ایک تحریر بڑی متاثر کن ہوتی ہے اور اس کے اندر جو فکر و فلسفہ آپ دیتی ہیں، یعنی جس سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا لکھنا، پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا کتنی باقاعدگی کے ساتھ ہے. محسن صاحب، مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بیوی بہت اچھی ہیں، تو یہ آپ مطلب کسی نے مجھے یہ شاید انفارم ہی کیا کہ آپ بیوی بہت اچھی ہیں. تو میں نے ان کی انفارمیشن میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا کہ بیوی تو وہی اچھی ہوتی ہے جس کا شوہر اچھا ہوتا ہے. تو پھر تو آپ بہت اچھی ہوئی. اور خواجہ صاحب کی میں آپ سے یہ کہوں گی کہ خواجہ صاحب کیسے ہیں، اس بات کا اندازہ ہم میرے خیال ہے میری تحریر کی گہرائی سے لگا سکتے ہیں. اگر میری تحریر گہری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے سکون بھی مل رہا ہے اور سوچنے کا وقت اور اپنے ساتھ اپنے آپ کو دیکھنے کا وقت بھی مل رہا ہے. آپ کی اس بات پر مجھے وہ قوالی بھی یاد آ گئی جس کا ٹائٹل ہے خواجہ کی دیوانی. نہیں، ایسی دیوانگی نہیں ہے، دیوانگی بھی سوچ سمجھ کے چلنی چاہیے. دیکھیں، انہوں نے محسن صاحب بہت بہت اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا کسی نے میرے نالج میں اضافہ کیا کہ تم بہت اچھی بیوی ہو، تو میں نے پھر اس کے نالج میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ بیوی وہ اچھی جس کا شوہر بہت اچھا ہے. اچھا، جہاں آرا نے یہ بات سنتے ہوئے اس پہ اتنا زیادہ غور کیا ہے کہ لگتا ہے یہ اپنی اگلی جو پوسٹ ہے اس کو یہ تراش خراش رہی ہیں، کیونکہ یہ خیال بیچ میں سے نہیں، میں پورا شو کروں گی اس پہ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. آپ خوش رہیے اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اور موسیٰ صاحب، یحییٰ صاحب اور حنیفہ صاحبہ کے لیے بھی بہت ساری دعائیں. تو بہت شکریہ، خوش رہیے اور انشاءاللہ پھر ہماری دوبارہ بات ہوگی. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی، بڑی خوبصورت بات چیت محسن صاحب جیسے بھی چل رہی تھی. تو کچھ کمنٹس اگر آپ اجازت دیں. جی ضرور. ایلڈر ریاض مسیح سہوترا، اچھا، انہوں نے پھول بھیجے ہیں. واہ، پھول یعنی آپ نے بھیجے؟ پھول نہیں، پھول نا، پھول. ہاں تو پھول ہی. ہاں، تو پھول جب کوئی بھیجتا ہے جی تو دراصل وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کے احساسات جو ہیں وہ ان لفظوں سے بھی ماوراء ہیں جو وہ جانتا ہے. میں لفظ ڈھونڈ کے تھک پی گیا عدم، وہ پھول دے کے بات کا اظہار کر گیا. واہ 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 واہ، بالکل بالکل. پھول سے مجھے یاد آیا جی کہ پھول تمہیں بھیجا ہے خط میں، پھول نہیں میرا دل ہے. اچھا، جی واہ واہ. نہیں، یہ نہیں یاد آیا. اچھا، یہ نہیں یاد مجھے تو وہ مالک غفور یاد آیا. اچھا، انہوں نے کہا کہ اگر پھول دینے سے محبت بڑھتی جی تو پھر مالی غفور جو ہے جی وہ سب سے زیادہ حقدار ہوتا. لیکن مجھے تو وہ یاد آ گیا کہ تحفہ ایک دینے کی خاطر کیوں میں توڑوں پھول کو، کیوں تجھے بخشوں خوشی ایک زندگی سے کھیل کر. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. یہ بالکل صحیح پتے کی بات ہے
कि भाई आप क्यों एक जिंदगी से खेलें, एक पहले ही खेल रहे हैं वो काफी नहीं है। ऊपर से फूल भी तोड़ के देते हैं। अच्छा, वैसे जितना हमने फूलों पे तबसरा किया है उससे बाकी लोग कमेंट लिखने की बजाय फूल ही ना भेजना शुरू कर मुझे दें। भी ये लग रहा है। अवैस मीर साहब कह रहे हैं कि कंफर्ट जोन से निकले बगैर कोई भी काम कर सकना का अंजाम देना मुश्किल होता है। बजा फरमाया आपने अवैस मीर साहब। अदनान गफूर साहब कह रहे हैं वेरी नाइस। बड़ी नायत अदनान। हमजा साहब अदनान के नाम के अंदर अगर अद निकाल दिया जाए तो पीछे नान यानी हाँ। और नान खाए काफ़ी अरसा हो गया है ना, मुझे भी बहुत बहुत अरसा हो गया है। लेकिन ये जो किसी की ज़िंदगी में खाने पीने के ख्यालात हैं, जी जी जी। आपको पता है अगर ये खाने पीने के ख्यालात क्रेविंग से शुरू हों तो भला ख़त्म किस पर होते हैं? ऑब्वियसली फिर वो आपके रिलैप्स पे खत्म होते हैं और पछतावे पर। पछतावे पे खत्म होते हैं। तो मैं तो अब ये सोच लेता हूँ कि ये जो मैं खाने लगा हूँ इसके खाने की थोड़ी देर बाद मेरी फीलिंग्स क्या होंगी। असल में मैं आपको बताऊं, जैसे क्रेविंग की आपने बात की ना मोहसिन साहब, ज़ाती तौर पे मैंने लास्ट विंटर में अप्लाई किया एक हम जो एक यूज़ करते हैं फार्मूला 4Ds का। अच्छा, तो हम पेशेंट्स को तो अपना बहुत बताते हैं 4Ds के, ज़रा भी आप क्रेव करें तो 4Ds के फार्मूले को अप्लाई। 4Ds क्या हैं? यानी कि डिले, डिस्टेंट, डिस्टॉर्ट, डिस्ट्रैक्ट। ठीक। ठीक। तो आपको कुछ भी कोई भी चीज़ अर्ज हो रही है, आपको क्रेव कर रहे हैं आप, तो आप फ़ौरन से अपने आप को इन 4 फार्मूला के तहत अपने आप को उस चीज़ से दूर कर लें। डिस्टेंट हो जाएं, डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, थोड़ा सा उसको थोड़ा कहें कि मैं इसके बारे में 7 बजे सोचूंगा सुबह या आधे घंटे बाद सोचूंगा, तो उससे वो जो अर्ज है ना, इंटेंसिटी है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और जो क्रेविंग है वो भी कोई लास्ट करती है 15 से 20 मिनट। तो मैंने लास्ट विंटर क्या किया कि क्योंकि आई लव मीठा, स्पेशली गाजर का हलवा मोहसिन साहब, तो जैसे ही वो आया ट्रॉली पे चाय के साथ, कोई 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था, ऑफिस से बाद जब मैं घर खुद चल के आ गया? नहीं, मतलब बच्ची है घर में, वो लेके आई। यानी और उसको कहा किसने? खुद उसको ख्याल आया ये कि वो आपकी खिदमत? कहने वाला भी एक दुश्मन मेरे घर में मौजूद है। अच्छा। अच्छा, ये वो हैं कि जब उन्हें पता चलता है मेरे शौहर को कि मेरा वजन कम हो रहा है एंड आई एम वर्किंग ऑन इट स्ट्रिक्टली, तो वो 2-3 चीज़ें ऐसी मीठी ऑर्डर कर देती हैं। तो खैर वो ऐसे ही चल के आया, चला के लाया गया। मैंने भी सोचा कि अच्छा आज मैं ज़रा 4Ds अप्लाई करके देखती हूँ, पढ़ाते तो बहुत हैं, तो लेट्स मतलब इसको अप्लाई करें। तो मैंने एग्जैक्टली यही किया मोहसिन साहब कि मैंने कहा कि अच्छा कोई आधे घंटे बाद खाऊंगी, वो रखा रहा। उसके बाद फिर मैं उठी, बाई टेरेस पे मैंने वॉक की, थोड़ा थोड़ा ठंडक भी थी, फिर मैं थोड़ा फ़ोन किया, बात किया, डिस्ट्रैक्ट किया। तो ये सारा कुछ आपने थोड़ा थोड़ा क्यों किया, मुकम्मल क्यों नहीं किया? मतलब वही मुकम्मल लिटरली आप देखें कि वो जो अर्ज थी ना, वो बिल्कुल मेरा मज़ा, दिल वो जो था वो हट गया उससे। यानी आपने वो फार्मूला जो आप लोगों को सिखाती थी, हाँ, वो आपने अपने ऊपर अप्लाई किया? एग्जैक्टली। और उसने काम किया बाकायदा। पैसे जमा करा दें। नहीं, मैं सिखाने के बाद के वाले पैसों में सिखाऊंगी। तो उसने बहुत काम किया और काम के बाद लिटरली मैंने उसे फ्रिज में वापस रखाया और मेरा दिल नहीं किया। और अब उसके बाद मैंने उसे मल्टीपल टाइम उस चीज़ को यूटिलाइज पड़ा हुआ अभी तक? जी अभी पड़ा है? मल्टीपल टाइम बहुत दूसरी चीज़ों पे। आज का शो डॉक्टर साहब तक नहीं जाना चाहिए हाजरीन और नाजरीन। लिहाजा हाजरीन और नाजरीन इस शो को आप शेयर मत करें। ना नहीं, शेयर करें। आप अपने भी इस तरह की प्रॉब्लम शेयर करें, जैसे भी क्रेविंग की बात की मोहसिन साहब ने। नहीं, वो इस तरह नहीं हो सकेगा कि कभी आपको पता है मोहसिन साहब, लड़ाई की क्रेविंग भी होती है। वो तो होती है ना कि अभी जाके मैं इसको बता के आऊं, इसने मेरे साथ किया क्या, इसने ये बात कही क्यों। ये तो अभी हमने बात करनी है, लेकिन जब आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये बातें डॉक्टर सदाकत अली तक साहब तक ना पहुंचे, हाजरीन और नाजरीन, अच्छा, जिसमें आप अपनी क्रेविंग की बात कर रही थी, आपने उसी स्टेटमेंट को रिपीट किया। अच्छा, यानी आप ये चाहती हैं कि डॉक्टर साहब तक को ये ना पता चले कि मैंने पैसे जमा कराए बगैर। आपको पता है डॉक्टर सदाकत ना इतनी खूबसूरत और बागो-बहार शख्सियत है कि एक दफ़ा उन्होंने एक वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ ना एक टाइपिस्ट काम करते थे और डॉक्टर सदाकत की जो किताबें, ये 1 मिनट मैनेजर की जो उर्दू सीरीज़ है ना, इस पर काम हो रहा था। अच्छा, इस बारे में वो टाइप करके लाते, ठीक, और वो सारा कुछ जो है डॉक्टर साहब उस पर जो लिखवाते उनको, और वो उस पर मटेरियल देते, वो टाइप करके लाते, फिर डॉक्टर साहब करेक्ट करते, फिर उसमें जो भी तब्दीलियाँ, ये सिलसिला काफ़ी अरसे तक चलता रहा। अच्छा, वो जो टाइपिस्ट थे
वो मैनेजमेंट के काम में भी, चूंकि उनका एक मैनेजरियल रोल भी था, ठीक। तो डॉक्टर साहब एक मीटिंग में कहने लगे कि उन्होंने ना वो काम में बिल्कुल खयानत नहीं करते थे। तो उन्होंने उस मटेरियल के हवाले से भी बिल्कुल कोई खयानत नहीं की। अच्छा। यानी जो उसमें मंदरजात थे मुझे याद आ वो गया, उन्होंने यूं के तू मुझे दे देने, उसमें से कोई कुछ भी नहीं सीखा। बल्कि एक स्टेटमेंट भी थी ना वो सब, जी। अनमोल माँ की कोई स्टेटमेंट थी, जी। आई एग्जैक्टली फॉरगॉट, जिसमें था कि वो एक स्टेटमेंट है, मैं उसको दोबारा से याद करके नेक्स्ट शो में बताऊंगी कि बेहतरीन माँ जो है, अनमोल माँ की बड़ी हमारी बेस्ट सेलर बुक है हमारी, तो उसके अंदर एक लाइन थी जो कि डॉक्टर साहब ने कहीं लिखी और उसको मिसप्रिंट होके उन्होंने प्रिंट ही कर दिया वो ना। मेरा ख्याल है डॉक्टर सदाकत अली वो वाहिद ट्रेनर हैं जो ये चाहते हैं कि उनके ख्यालात को सबसे पहले तो उनके आसपास सारे लोग अपना लें। जी जी। यानी ये कितनी खूबसूरत अप्रोच है हाँ, exactly. कि वो अपने सारे राजो न्याज, सारी बातें, सारे उसूल लोगों को बताकर, सिखाकर और उन्हें उस पे अमल करते हुए देखकर खुश होते हैं। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, सुल्तान साकिब बलोच साहब का कहाँ कमेंट थे है, ये अभी तक? कहाँ रहे आप सुल्तान साहब? मोहसिन साहब इज मिसिंग यू। अच्छा, इनका कमेंट है कि क्रेविंग को हरगिज गले ना लगाएं, क्रेविंग को हरगिज गले ना लगाएं, फॉरन 4D का फार्मूला अपनाएं। कैसा है? अच्छा 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 है ना? अच्छा। क्रेविंग को हरगिज गले ना लगाएं, क्रेविंग को हरगिज गले ना लगाएं, फॉरन 4D का फार्मूला अपनाएं। बिल्कुल सही। ये तो वैसे हमारी एक बुक का नाम हो सकता है। जी, सीरियसली बेहतरीन है ना मोहसिन साहब? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, तो हम मोहसिन साहब बात कर रहे थे जैसे अभी क्रेविंग्स पे, जी। तो हमने वो भी एक बात करनी थी कि कैसे ज़िंदगी में एक नाज़रीन और हाज़रीन में आपको एक वाक़या तो मोहसिन साहब के साथ पेश आया। हाँ नहीं, वैसे आप यानी इसमें हाज़रीन में तो मेरे ख्याल से सिर्फ मैं और आप ही हैं, या वो मखलूक है जो नजर नहीं आती। खलाई मखलूक। एक्चुअली जो वाक़या मैं आपको बताना चाह रही हूँ ना, वो भी ये कि जो ज़हनी अमराज़ हैं, मैं समझा आप वो वाक़या बताना चाह रही हैं जो मेरे साथ एक दफ़ा पेश आया मैं था। वही बता रही हूँ ना, मैं ग्राउंड बना रही हूँ। अच्छा, ग्राउंड बना रही, मगर आप बनाने नहीं दे पा रहे मुझे ग्राउंड। मोहसिन आपको पता है कि हर जो जिंदगी में ग्राउंड पर वाक़या नजर आता है ना, वो 2 दफ़ा, हर वाक़या हमारी जिंदगी में 2 दफ़ा होता है। पता है आपको इस बात? अच्छा। हाँ, हर चीज़ हमारी जिंदगी में 2 दफ़ा है। मेरे साथ तो लगता है कई एक चीज़ कई बार भी हुई हुई होगी, लेकिन ये हकीकत है कि 2 से कम दफ़ा नहीं हुई होगी। अच्छा, हाँ ये बात ठीक है आपकी, 2 से ज्यादा दफा हो सकती है। That's अच्छा, good. भला कैसे 2 दफ़ा? कैसे? अगर आप इतनी ज़हीन हैं जैसे कि आप दावा भी कर रही हैं, तो फिर ये कैसे 2 दफ़ा? कैसे बताएं? एक दफ़ा दिमाग में, सोच में, हाँ। दूसरी दफ़ा रूबामल होकर, रूबामल यानी कि प्रैक्टिकली Action वो करके। ग्राउंड पर। ग्राउंड पर, ओके ओके। जी, तो हर चीज़ जो है, अच्छा इसी से जुड़ा हुआ दूसरा पहलू, जो आप सोच सकते हैं वो हो सकता है। यानी जो भी हम सोच सकते ये बड़ी हैं। खूबसूरत बात की आपने, मतलब जो पैसे आप जमा सोच करा दें। आजकल आपको आज हमें से पैसे ही जमा किए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर यही रेशियो रही तो शो के आखिर तक तो हजारों लाखों जमा हो जाएंगे। मैंने तो उधार ना चुकना पैसे कितने जितना मांगे हैं। अच्छा मोहसिन साहब, वो अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि ज़हनी अमराज किस कदर हैं सोसाइटी में, और उस पर हम मास्किंग भी करते हैं, इमोशनल मास्किंग होती है, लोग फंक्शनल भी होते हैं, और कभी कभी बड़े सीरियस इश्यूज के साथ भी बेचारे काम काज कर रहे होते हैं। हाँ, लेकिन नॉन सीरियस इश्यूज के साथ मैंने लोगों को नहीं देखा। नॉन सीरियस इश्यूज में तो काम काज वो नजर नहीं, सरफेस पे नहीं आते ना। मतलब नॉन सीरियस इश्यूज में तो ये है ऑब्वियसली कि वो कहीं ना कहीं मिक्स हो जाते हैं, मगर सीरियस इश्यूज में ये होता है कि क्योंकि उनको वाकई हेल्प की जरूरत होती है, लेकिन पार्शली फंक्शनल भी होते हैं, तो फैमिली को लगता है कि दैट्स ऑल राइट, खाता पीता है, सोता है, कमा रहा है, काम करता है, तो ये वाला जो इसका पार्ट है ना, ये बिल्कुल बस ये इसकी आदत है। तो ऐसे ही एक वाकया मोहसिन साहब के साथ हुआ जो अच्छा, ये ग्राउंड थी, ये ग्राउंड थी ना। अच्छा, अब वाकया मोहसिन साहब बस जुबानी मोहसिन साहब, इसकी फिर मैं एक रील बनवा के तो अपने स्टेटस पे लिखाऊंगी। वाज़ेह रहे कि रील ऑर्डर पे नहीं बनाई जाती। हाँ, रील तो बन जाती है। रील तो असल में पता है रील के बारे में क्या है, रील कुदरत बनवाती है। आज मोहसिन साहब आप वाकई पे आ जाए प्लीज। आज आप बहुत, आपने मन की जो पढ़ी है ना, वो मन की वो नहीं, मन की दुनिया उससे आपका मन अंदर से जागा हुआ है। और अर्ज किया है कि अब आपने बताना है कि शायर का नाम क्या है। जी,
اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. ابھی تو آپ نے پہلے سنائے. یہ وہ ہے ناظرین و حاضرین جو محسن صاحب نے کہا تھا. دیکھیں آپ حاضرین پر زیادہ زور آئی ٹی ٹیم بیٹھی ہے. اچھا تو ناظرین و حاضرین جو ابھی محسن صاحب نے کہا تھا نا کہ زندگی میں واقعات ہمیشہ دو ہوتے ہیں, تو یہ اس کی آپ کے سامنے زندہ مثال ہے, زندہ مثال کہ یہ شعر پہلے سنایا اور اب یہ سر اتنا ڈوبے ہیں کتاب پڑھتے ہوئے کہ بار بار سراغ زندگی کی طرف آ رہے ہیں. ہاں لیکن واقعہ محسن صاحب کیا تھا جب آپ اوبر پہ آئے آفس؟ جی لیکن ڈوبنے پر ایک شعر یاد آ گیا, اور ڈوبنے پر شعر عرض کیا ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے میسیج ہے کہ کام کی بات کریں. سچ مچ جی. تو زندگی میں ہمیشہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پڑھنے لکھنے کی طرف مائل رکھیں. ہاں شعر آپ نے ڈوبنے پہ سنا. وہ شعر ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, واہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے. واہ واہ. اچھا داد آپ نے دی ہے نا اس پہ, بتائیے سمجھائیے کہ شعر میں کیا کہا ہے شاعر نے. پہلا بتائیے کہ دوبارہ, تو پھر پہلا آپ نے سنا کیا؟ نہیں مطلب یہ ہے کہ یعنی دوبارہ سنا دو, یعنی مقرر ارشاد. ہاں مقرر جی. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں. ہاں مطلب زندگی میں جو لوگ ہیں نا اسٹرانگ بلیور, وہ بالکل ایک سورج کی طرح جو ہے, بالکل صحیح بات ہے, وہ ایک چمکتے ہیں آب و تاب کے ساتھ. بہترین ہے. یعنی کہ ادھر سورج ڈوبتا ہے تو اگلے ہی دن وہ نئے دن کی نوید سناتا ہے. ادھر ڈوبے ادھر نکلے, یعنی اگر وہ ادھر سے ڈوبتے ہیں تو کئی دوسروں کو بھی زندگی کی نوید سناتے ہیں, کہیں اور ابھرتا ہے نا. لیکن اس کے پیچھے جو فکر و فلسفہ ہے نا وہ بہت گہرا ہے. مطلب اب محسن صاحب میں اتنا گہرا نہیں جا سکتی نا. اچھا یہ بھلا کیا ہے کہ ادھر ڈوبے, یعنی ہم اس وقت ہم مائنڈ فلنس کے ساتھ جاگ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, تو ہم جب سوتے ہیں تو ہم ادھر سے ڈوب جاتے ہیں, ادھر نکلتے ہیں, اور پھر ہم ادھر سے ڈوب کے ادھر نکل آتے ہیں. اچھا میں آپ کو اپنی تشریح بتاؤں, میرے دماغ میں تھا کہ شاید ایسٹ اور ویسٹ ہے. جب سورج مشرق میں ڈوبتا ہے تو مغرب کی دنیا میں نکل آتا ہے, وہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اچھا اب اگلا میرا ایک سوال ہے آپ سے. جی, اور واقعہ نہیں سنا رہے جو میں نے گراؤنڈ, وہ میں بتاتا ہوں. اچھا ٹیکنیکل سوال ہے, اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا تو آج آپ جو ہے وہ جو پیسے آپ نے پیچھے مانگے ہیں وہ نہیں دوں گی. ہاں وہ پیسے جو پہلے آپ سے پہلے مانگے ہیں جو آپ کی طرف بنتے ہیں وہ معاف. ٹھیک. سورج کو جب ہم دیکھتے ہیں طلوع ہوتے ہوئے, ٹھیک ہے نا, بالکل پہلا کنارہ اس کا ہم نے دیکھا, ٹھیک, تو کیا وہ اسی وقت طلوع ہو رہا ہوتا ہے؟ نہیں, وہ ہمارے پاس اس کا یہ جو منظر ہے ہمارے پاس پہنچتا ہے کتنی دیر کے بعد؟ 12 آورس کے بعد. نا 8 آورس کے بعد. نہیں غلط, نہیں تو obviously 8 ٹھیک ہے, ہاں آگے آورس ٹھیک نہیں ہے. 8 سیکنڈز کے بعد, نہیں منٹس کے بعد, ہاں نہیں. اتنی کوشش کر کے صحیح جواب آپ نے 8 چلے منٹ. پیسے تو میرے نہیں, لیکن وہ تو 12 آور کی موسم جب رات کے بعد طلوع ہوتا ہے نا, تو میں تو وہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے پاس 12 گھنٹے تو اندھیرا رہتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 12 گھنٹے والا سیکوینس نہیں ہے کہ 12 گھنٹے دن 12 گھنٹے رات, ایسا نہیں ہے نا, کیا ہے ایسا ہی ہے. نہیں 12 ایسے ایکول تھوڑی ڈیوائیڈڈ ہے, مطلب ڈیپینڈس, کبھی اب جس طرح سردیوں کی راتیں بڑی ہوتی ہیں تو وہ 14 to 16 آور بھی ہو جاتا ہے. ہاں جی, ہاں تو یعنی دن اور رات کا یہ جو سیکوینس ہے یہ آگے پیچھے چلتا ہے, آگے پیچھے ہوتا ہے. لیکن جو سورج کے طلوع ہونے کی پہلی جو آپ اس کا کنارہ دیکھتے ہیں تو وہ دراصل ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے 8 منٹ پہلے وہ طلوع ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب آپ ذرا غور فرمائیے, ہماری طرف 8 منٹ پہلے طلوع ہوتا ہے اور باقی کنٹریز میں وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. ہاں جی. اچھا تو زمین سے جس کا جتنا فاصلہ ہے, یعنی آپ یہ غور فرمائیے کہ زمین سے جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنی ہی دیر سے وہ منظر دیکھا جاتا ہے نا. ہاں ایسا ہے نا, بالکل ایسا ہی. تو آپ کو پتا کہ اگر زمین سے اس خاص بلندی تک ہم چلے جائیں, جس بلندی پہ یہ فاصلہ بڑھتے بڑھتے 78 ایئرز تک ہو, تو اس وقت بھی اس بلندی پہ پاکستان کے بننے کے عمل کو ہم دیکھ سکتے ہیں. کیا یہ کیسی بات ہے؟ بات محسن صاحب بہت, آج اپنی اتنی گہری باتیں کی ہیں نا, میں چاہوں بھی تو باہر نہیں نکل سکتی اس گہرائی سے. تو وہ واقعہ جو ہے نا
وہ واقعہ ہم نے اگلی دفعہ سنانا ہے. لیکن اس وقت ہم نے ایک بریک لینی ہے اور بریک کے فوراً بعد ہم اپنے آخری سیگمنٹ میں داخل ہو جائیں گے. بالکل. لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز. محسن نواز اور جہاں آرا رانا کے ساتھ ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے پریزنٹ ہو رہا ہے. اور جہاں آرا آپ کیسی ہیں؟ I'm good سر. آپ کیسے ہیں؟ میں بس ابھی کال پہ آپ بات کریں گے. جی میں کال پہ. اس کے بعد پھر ہم وہ ایک کمنٹ ہے اس کو کیا اس کمنٹ کو کیا اس کمنٹ کو میں نے کہا میں نیئر کر دوں گی, بتا دوں گی. نہیں اتنا سیریس ہونے کی اس میں کیا بات ہے؟ نہیں سیریس نہیں محسن صاحب. ایکچولی یہ ہے کہ وہ جو وعدہ کیا ہے وہ تو پھر کمنٹس آپ کو پتہ ہے سارے پڑھنے ہیں. ہاں اور وہ تو ضرور پڑھنا ہے. نہیں لیکن یہ جو اتنا سیریس آپ بیان دے رہی ہیں ایکچولی وہ بات ایسی ہے نہیں نا. مجھے اس پہ حیرانی ہوئی. وہ بات جب میں بتاؤں گی تو پھر آپ بھی سیریس ہو کے سنیں گے. اچھا جی اچھا چلو ٹھیک ہے. تو ایک بہت ہی سیریس سی کال لیتے ہیں. جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. طیبہ محمد علی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ جی مصعب اللہ کا شکر. آپ سنائیے آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک. اور طیبہ محمد علی صاحبہ ہماری اس آرگنائزیشن کی سرگرمیوں میں سیشنز میں مجھے اگر غلط یاد نہیں پڑتا تو کم از کم کوئی 24-25 سال پہلے بھی آپ ہمارے سیشنز میں آیا کرتی تھیں. جی بالکل ایسے ہی ہے محسن صاحب, بالکل ایسے ہی ہے. 24-25 سال؟ جی 24-25 سال پہلے. 25 سال تو بڑا معمولی سا عرصہ لگ رہا ہے, لگتا ہے کل کی بات ہے. جی. تو آپ کا ادارے سے جو تعلق ہے اور یہاں سیکھنے کے اس سارے کام میں آپ کا ڈائبٹیز والے سیشنز میں آپ کی بڑی بھرپور شرکت ہوتی تھی. ڈائبٹیز مینجمنٹ کا جو ہمارا سیشن ہوتا تھا. جی بالکل. اور آپ بلاتے تھے خلوص سے تھے کہ انکار ہو ہی نہیں سکتا تھا, اور ہم نے ہمیشہ آ کر آپ سے ہمیشہ سیکھ کر گئے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ تو ماشاءاللہ ایک ماڈل ڈائبیٹک بھی ہیں کہ آپ نے لوگوں کو اپنی ڈائبٹیز کی مینجمنٹ کے ذریعے یہ بتایا سکھایا کہ کس طریقے سے ڈائبٹیز کو اس انداز سے بھی مینیج کیا جا سکتا ہے. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں مصعب. جو سیکھا آپ لوگوں سے ہی سیکھا ہے, اور اس کے لیے ہم ہمیشہ آپ کے مشکور رہیں گے کہ ہمیں لوگوں کو پکڑ کے بتانا پڑتا ہے کہ ہمیں شوگر ہوئے تقریباً 25-26 سال ہو چکے ہیں. جی. تو آپ آج کے شو میں شامل ہو رہی ہیں, تو طیبہ کیا خیال جو کہ ہمارے ناظرین کے سامنے آپ شیئر کریں گی؟ وہ صاحب میں یہ آج کل کے دور کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال کرنا چاہوں گی کہ کیا وجہ ہے آج کل لڑائی جھگڑے گھروں میں باہر سڑکوں پر ہم دیکھتے ہیں, کیوں اتنے لڑائی جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ بس تو ہم پھر آپ کے اس بہت ہی اہم سوال پر بات کرتے ہیں. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے شرکت کی اور ایک طویل عرصے کے بعد آپ سے بات ہوئی, اور آپ ہمارے شوز پر بھی شامل ہوتی ہیں اور سیشنز پر بھی. تو جو اس بات کی بڑی واضح ایک دلیل ہے کہ آپ اپنے علم پر بہت کام کرتی رہتی ہیں, علم بڑھاتی رہتی ہیں. بہت شکریہ مصعب, آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. میں آپ کے جواب کی منتظر ہوں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. خوش رہیے. تھینک یو سو مچ. سوال یہ اٹھایا انہوں نے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں اور باہر بھی سب جگہوں پہ جی جھگڑے کافی جلدی ہو جاتے ہیں, کافی تیزی سے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بعض اوقات تو گتھم گتھا تک ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ عام طور پہ جو ایک جھگڑے کو بنیاد ملتی ہے وہ اس بات پر ملتی ہے کہ جب کوئی کسی کے ساتھ کوئی اپنے گلے شکوے کا اظہار کرتا ہے تو دوسرا فوری طور پہ بھلا کیا کرتا ہے؟ اور ریئیکٹ کرتے ہوئے وہ اس بات کی نفی کرتا ہے. جہاں سے بیج بویا جاتا ہے. یعنی جو نقطہ اعتراض کسی نے اٹھایا تو دوسرے نے فوری طور پہ اس کی نفی کر دی. جب اس نے نفی کر دی تو اس سے جس نے بات کی تھی اس کو بھلا اس نے کیا میسج دیا کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں, آپ غلط ہیں. اچھا, یہاں سے کام خراب ہو جاتا ہے. بنیادی طور پہ کسی کو بھی اپنی تضحیک یا توہین تو پسند نہیں ہے. تو جب کوئی کسی پر کوئی نقطہ اعتراض اٹھاتا ہے اور وہ کوئی بات کرتا ہے تو اگر جس پر سے وہ مخاطب ہے اگر وہ فوری طور پہ اس کی نفی کر دے گا تو اس نے 3 کام کیے. نمبر 1, تم جھوٹ بول رہے ہو, کہا یہ نہیں لیکن اس کی بات کو ریفیوز کرنے سے یہ میسج دیا. نمبر 2, تم غلط ہو.
اور نمبر 3 میں تمہاری بات کی رسپیکٹ نہیں کرتا. جی جی جی. اچھا جب آپ نے یہ پیغامات اس کو دے دیے تو جب اس کی ذات کی اتنی نفی ہو گئی تو اب وہ جو اصل بات تھی وہ تو رہ گئی پیچھے. اب اس نے آپ کو جھٹلانا ہے. یعنی اب آپ نے آپ کے اور اس کے درمیان جو اس وقت ایک رسہ کشی پیدا ہوئی ہے اس میں اب اس بات پر سارا زور ہے کہ اب اس نے آپ کو جھٹلانا ہے جوابی طور پہ. چنانچہ اس نے اپنی بات کو ثابت کرنے اور آپ کو غلط ثابت کرنے پر ساری محنت اور انرجی لگا دی جس کے نتیجہ میں آپ کا موضوع بات جو ہے وہ تم سے تو ہونے لگی اور موضوع بھی بدل گیا اور اب انرجی کا رخ ایک دوسرے کو شکستگی اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کی طرف ہے. جی جی. تو یہ جو ایک پہلی بات ہے اگر ہم اسی بات پر صرف دیکھیں تو گھروں میں میاں اور بیوی، والدین اور بچے، محلے میں لوگ، یا پھر کسی بھی فورم پر ہم ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی ٹاکس ہو رہی ہوتی ہیں، ٹاک شوز کے اندر بھی وہ جب کوئی اپنا خیال پیش کرتا ہے تو دوسرا کہتا ہے آپ غلط کہہ رہے ہیں. اچھا اب جب آپ نے غلط کہہ دیا ایک دم سے تو ظاہر ہے کہ آپ نے دوسرے کے اندر ایک دعوت دی اس کے ان نیگیٹو خیالات کو جس میں اب اس کی پوری توجہ اس طرف نہیں رہی کہ وہ جو بات تھی کیا تھی، اس طرف رہی کہ اس نے آپ اپنی توہین کا بدلہ لینا ہے آپ سے دراصل. چنانچہ اس میں اگر ایک فارمولہ اپنایا جائے جسے ایگریمنٹ ری فریمنگ کہتے ہیں. ایگریمنٹ ری فریمنگ کیا ہے کہ جہاں آرا مجھ سے کسی بات پہ اختلاف کریں تو میں جہاں آرا کو کہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کا جو نقطہ نظر ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی بات ٹھیک ہے تو پھر میں غلط ہوا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں غلط کر رہا تھا جو تبھی تو ان کی بات سے میں متفق ہو گیا. ایکچولی انہوں نے ہر حال میں ٹھیک کہا ہے کیونکہ جو پرسیپشن ان کا بنا ہے، ان کا خیال یا نقطہ نظر جو بنا ہے، ان کی آبزرویشن اور انفارمیشن کے مطابق وہ بات ان کے خیال میں ٹھیک ہے. تو ایکچولی تو آپ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں نا. اچھا اب پہلے اگر میں یہ ایکنالج کر لوں کہ آپ جو کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے جی، اور میں اگلی اپنی بات کروں کہ جو میں اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، تو میں نے چونکہ آپ کو پہلے ٹھیک کہا ہے تو چنانچہ آپ کے اندر میں نے تحمل کو پیدا کیا کہ میں نے اگر آپ کو ٹھیک کہا ہے تو آپ بھی میری بات کو کچھ اہمیت دیں گی، سنیں گی، سمجھیں گی، غور کریں گی. تو ہمارے درمیان یہ ایک جو مکالمہ ہے یہ کسی تنازع کی شکل کو بنیاد نہیں فراہم کرے گا، بلکہ بہت ممکن ہے کہ ہم لاجیکلی چیزوں کو انالائز کرنا شروع کر دیں. تو ہر جھگڑے کی بنیاد دوسرے کی ذات کی نفی سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ جیسے ہی کوئی کسی سے کوئی اعتراض کرتا ہے تو دوسرا اس کو جب جھٹلا دیتا ہے تو یہ بات پھر بات نہیں رہتی، یہ ذاتیات پر پہنچ جاتی ہے. بالکل. کمپیٹیٹیونیس جو ہے ہمارا، یہ بھی تو محسن صاحب دیکھا جائے تو ایک اینیمل انسٹنکٹ ہی ہے نا ہمارے اندر، مقابلہ کرنا. کیونکہ جو جانور ہیں وہ جیتنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ جو ہیومن برین ہے بیسیکلی وہ موقع محل دیکھتے ہوئے، معاملہ شناسی کو سامنے رکھتے ہوئے بر وقت پھر فیصلہ کرتا ہے. تو جب آپ ہیومن برین سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی پھر آپ کو ہار جیتنی ہوتی ہے، پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بس اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھنا ہے. ایکچولی تو لڑائی جھگڑا ہوتا ہی ایسا نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑا مطلب یہ ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین ہے. ڈفرینس آف اوپینین تو میں اگر آپ کو بتاؤں اٹس اے بیوٹی آف لائف. یعنی اگر ساروں کے اوپینین، میرا اور محسن صاحب کا ہر بات پہ سیم اوپینین ہوگا تو میرا نہیں خیال ہے کیونکہ تیسرا بندہ ہم سے کچھ سیکھ پائے گا نا. ایسے تو جو ڈفرینسز ہیں آپ کے ہیومن بینگ کے، یہی تو خوبصورتی ہے اس دنیا کی کہ انڈیویجول ڈفرینسز ہیں، ہر کوئی مختلف ہے. اور یہ دیکھیں کہ جتنی یہ ایپلیکیشنز اور یہ ترقی، اگر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر یعنی کہ کمپیوٹر جو کام کرتا ہے اگر دوسرے سارے انسان اسی سے متفق رہتے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک ترقی پہنچتی نا. وہ اسی تک محدود رہتے. انہوں نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے مختلف سوچا کہ نہیں، اس سے بھی زیادہ تیز ایک دماغ نما انسانی دماغ کی نقل میں ایک چیز بنائی جا سکتی ہے جو اس انسان کے دماغ کو بھی بہت آسانی سے
फ़ौरन ऐसे नताइज पैदा करे और दिखाए कि जिससे इंसान का दिमाग भी हैरान हो जाए। जी जी। अच्छा, देखा जाए तो उस ज़माने में जब कंप्यूटर को तैयार किया गया था तो ये दुनिया की बर्क रफ्तार सबसे तेज़ चीज़ कंप्यूटर को माना गया। बिल्कुल ऐसे ही। हर चीज़, हर सिस्टम कंप्यूटराइज्ड करने की बातें होने लगी। लेकिन अब आप देखें कि इस वक्त वो कंप्यूटर हमें बिल्कुल ऐसे एक बच्चों का खिलौना सा लगता है। अब हमें लगता है कि कंप्यूटर तो होना ही होना था, कि ये तो कोई इतनी कोई कमाल बात नहीं है। बिल्कुल। असल चीज़ तो ये है कि उसमें से ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह के आंसर्स आना खुद ब खुद, अब हम खुदकारी के निज़ाम को ज़्यादा अहमियत देते हैं। यानी हम कह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट हो जाए ह्यूमन का, कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट ना, तो देयर आर सो मेनी सब्स्टिट्यूट। और मुझे तो ये भी लगता है कि शायद हम ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं कि हम यहाँ एक निज़ाम बनाना चाहते हैं कि इंसानों के मुतबादिल सारे इंसानों वाले काम करने वाली दूसरी मखलूक़ात यहाँ पे हों, ताकि हम तो यहाँ से चले ना और जाके जन्नत को आबाद करें। बस वो एक्चुअली ये है मोहसिन साहब कि हम जो इंसान है ना बेसिकली वो बहुत आसानी ढूंढता है हर मामले में, तो उसने अपना असिस्टेंट कहीं ना कहीं तो अपना रखा है। और पहले जो इंसान ही इंसानों को असिस्ट कर रहे थे, तो उसकी जगह जो है वो बाकी जैसे एआई ने ले ली है। आपने जो इंसान से इंसान की आसानी की बात की ना, तो इस बारे में बड़ा मशहूर जुमला ये भी है कि बंदा बंदे दा दारू है। जी 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 बिल्कुल, जिसको हम सिनर्जी भी कहते हैं ना, कि आप एक से दूसरे का जो साथ होता है तो उससे आप सीखते हैं। तो पहले तो ज़िंदगी में यही था कि इंसान को जब असिस्ट करता था ना, तो उससे उसे आसानी होती थी जी। और उसका जो कि गोल और टास्क होता था, फोकस्ड होता था, तो काफ़ी चीज़ें वो अपनी कर लेता था फुलफिल। लेकिन अब ये जो मशीन जो है ना, उसने इंसान की जगह लेनी शुरू कर दी है। और मैं बताऊं तो ये तो फिर हम जो इंसान है, हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत मौका है मोहसिन साहब कि हम बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। हम मैनकाइंड के लिए ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। लेकिन अब देखें कि मशीन ने जब हमें असिस्ट करना शुरू किया, तो लड़ाई झगड़े, ज़हनी तनाव, जो शेम या फिज़िकल हेल्थ के चैलेंजेस या मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, उसकी वजह ये है कि हमने जो मशीन ने हमें असिस्ट किया, तो हमने जो अपनी एनर्जीज थी उनको हम कोई राइट डायरेक्शन में लगाने की तरफ सीखने के अमल में नहीं आ रहे हैं। हम अपनी एनर्जीज को पुराने तरीक़ों पे चला रहे हैं, जो कि 18वीं 17वीं 16वीं सदी की थी, हम 21वीं सदी में रहे हैं। तो अपनी एनर्जीज को भी कंज्यूम करने का राइट डायरेक्शन में यूटिलाइज करने के लिए वी नीड टू बी स्किलफुल। हमें भी अपने आप को जो एनर्जी है ना, उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। कि मैं ये कहूँ कि अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बैठ के ऑन एयर होके पूरी दुनिया में जा रही हूँ लाइव, तो फिर इसके थ्रू मेरे कम से कम कोई 20 लोग तो दिन में फ़ायदा उठाए ना मेरे शो से। लेकिन मैं अपनी ये जो मशीन ने मुझे सब्स्टिट्यूट किया, असिस्ट किया, यानी पहले जो मैं ख़त देती थी या किसी को भेज के एक मैसेज भेजती थी, वो अब एक देखें एक कैमरे के थ्रू जा रहा है। तो यहाँ पे तो फिर मुझे अपनी एनर्जीज़ को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करते हुए कोई बहुत ही बेहतरीन बातें कर लेनी चाहिए कि जब शाम को लोग सुने बैठें तो उन्हें लगे कि हाँ ये है बेसिक, इट्स वेरी बेनिफिशियल। लेकिन अगर हम इसी को ही बहुत नेगेटिव करें, और ऐसा जैसे देखते हैं हम कि जैसे इंडिया पाकिस्तान के ही आपने अभी स्टार्ट में प्रोग्राम के शो में बात की, तो उसमें क्या हुआ है कि दोनों तरफ से बैठ के ही ऐसी रील्स, वीडियोस, क्लिप्स उसको निकाल के स्प्रेड किया जाता है, जिससे कुछ भी नहीं तो नेगेटिविटी स्प्रेड होती है। और उससे फिर जो ह्यूमन जो एक उसे असिस्टेंस मिली थ्रू मशीन्स, वो कहीं ना कहीं पे कंप्रोमाइज़ हो जाती है, वो फिर रॉन्ग डायरेक्शन में यूटिलाइज होना शुरू हो जाती है, जैसे वेपन्स का इस्तेमाल। मोहसिन साहब जी 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 बिल्कुल, आपने वजह फरमाया कि वो फिर उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो जब नेगेटिव साइड पे होगी, तो नेगेटिव साइड पे किसी भी यूटिलाइजेशन का नतीजा पॉजिटिव हो नहीं सकता। एग्जैक्टली जैसे हमारे मरीज़ जो हैं वो नशे का इस्तेमाल, सिगरेट या किसी भी नशे, अल्कोहल का या कोई भी वेप आजकल वेरी कॉमन इस्तेमाल जो शुरू करते हैं, तो बेसिकली तो वो अपनी एनर्जीज़ को ही चैनलाइज कर रहे होते हैं ना। और उनके इस्तेमाल का जो मकसद होता है वो या तो पीयर प्रेशर होता है, शो ऑफ होता है, या वो फॉर टाइम बिंग अपने आप को कोई काम करना चाह रहे होते हैं, कोई एनर्जेटिक करना चाह रहे होते हैं, या अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाह रहे होते हैं। Exactly. मगर लेटर क्या होता है, लेटर फिर ये होता है कि वही जहाँ से वो असिस्टेंस ले रहे थे,
اپنے موڈ کی مینجمنٹ کی، بیسیکلی وہی ان کے لیے بہت بڑی ہرڈل بن گئی، اور پھر فائنلی ان کو کیا ہے کہ کانسیکوینس فیس کرنا پڑتا ہے، مگر کانسیکوینس انفارچونیٹلی ایک بندہ نہیں فیس کرتا، وہ تو پھر پوری فیملی فیس کرتی ہے، پوری فیملی فیس کرتی ہے، اور پھر بینگ مطلب پوری سوسائٹی ہی فیس کرتی ہے اس کو. اینڈ دس از ویری کامن کہ سوسائٹی میں ہی یہ چیز اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی فیملیز اس کا شکار نظر آتی ہیں. اور پھر جیسے ابھی کویسچن تھا آپ کے ساتھ کہ لڑائی جھگڑے کیوں بڑھتے ہیں، تو اس کی بیسک وجہ تو یہی ہے کہ جب ہم غلط کو غلط نہ کہیں مگر ایٹ لیسٹ دل میں تو تسلیم کریں نا. جی جیسے وہ ڈاکٹر صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ آپ مت کسی کو اچھا کہیں، یعنی آپ نے اپنی موڈ مینجمنٹ کی جو 4-5 چیزیں ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جسٹ گیو گڈ فیلنگ ٹو یور سیلف اینڈ گیو گڈ فیلنگ ٹو ادرس. اینڈ اف یو کانٹ گیو گڈ فیلنگ ٹو ادرس تو جسٹ آپ سوچ لیں کہ دوسروں کے بارے میں صرف اچھا ہی سوچ لیں. سوچنے سے بھی آپ کو وہی انرجی یعنی پازیٹیو انرجی ملے گی. بہترین بات ہے. لیکن جب آپ سوچتے ہی نہیں ہیں اور جب آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں نے اس کو اسی طرح ہی جواب دینا ہے جیسا وہ ڈیزرو کرتا ہے، تو بھائی آپ کون ہوتے ہیں کہ وہ کیا ڈیزرو کرتا ہے؟ ہم بالکل بھی ججمنٹل نہیں ہو سکتے کہ کون کیا ڈیزرو کرتا ہے. ایسے ہی بالکل بالکل. بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی. اور یہ جو ججمنٹل ہو جانا یا ریڈیکولنگ ایٹیٹیوڈ میں کو اپنا لینا، جی جی، یا کسی کے لیے جو ہے وہ بعض اوقات ہم کوئی کنڈیشنل ہو جاتے ہیں اپنے ریگارڈز کے معاملے میں، رسپیکٹ کے معاملے میں. تو انکنڈیشنل ریگارڈز، نان ججمنٹل ہونا، نان ریڈیکولنگ ایٹیٹیوڈ، یہ وہ سنہری اصول ہیں جو اگر ہم اپنا لیں تو ہمارے تعلقات بھی اچھے رہیں گے، ماحول بھی اچھا رہے گا، زندگی بھی خوبصورت گزرے گی. ایگزیکٹلی. آپ کے پاس جو کامنٹس ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں مجموعی طور پر، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کامنٹس شو پر شامل نہ ہو پائے ہوں. تو آپ سب کا بہت شکریہ. جیتے رہیے، خوش رہیے. اور ہم اس شو پر آپ کے لیے ہر سیٹرڈے کو حاضر ہوتے ہیں لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز کے ساتھ. میں محسن نواز اور جہاں رانا اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آج کا شام 7 بجے کا شو مس مت کیجیے گا. یہ یو آس فار اٹ ہے، یہ ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ ہے، جس شو پر آج ایک خاص موضوع پر بات ہونے والی ہے. سو آج کے شو پر شام میں جب آپ یہ سنیں گے تو جوائن بھی ضرور کیجیے گا اپنے کامنٹس کے ذریعے، اور اپنی آراء کا اظہار ضرور کرتے رہا کریں. ہمارے یہ جو پروگرامز ہیں یوٹیوب پر ہوں یا فیس بک پر، انسٹاگرام پہ ہوں یا پھر ٹک ٹاک پر، سب جگہوں پر آپ کے ایک ایک کامنٹ کو ہم بڑی توجہ سے سنتے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اس کے مطابق اپنے موضوعات کا بھی ہم آپ کے سوالات کو حصہ بناتے رہتے ہیں. خوش رہیے. بہت شکریہ. اللہ حامی ناصر. اللہ حافظ.